نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں یہ جمعہ عطا فرمایا جس کی تاریخ قول مشہور کے مطابق عین واقعہ معراج کی تاریخ ہے، یعنی آج 26 رجب المرجب ہے اور آنے والی رات 27ویں رجب کی رات ہے۔ یہ بھی آپ جان چکے کہ واقعہ معراج کب پیش آیا، اس پر سن اور تاریخ کے اعتبار سے بعض علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن قول معروف یہ ہے کہ 11ویں سن نبوت میں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کا 11واں سال تھا جب اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شرف معراج سے بہرور فرمایا۔ معراج کے اس عظیم شرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بہرور کیا گیا اور اس انفرادی خصوصیت سے اس موقع پر آپ کو کیوں نوازا گیا، اس کی اصل حکمت تو اللہ ہی کو معلوم ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن علماء کرام حسب استطاعت اپنی اپنی بساط علم و فہم کے مطابق مختلف حکمتیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت میں ان میں سے فقط 2 حکمتوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف معراج سے بہرور کرنے کی یہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کا 7واں سال شروع ہوا، آپ جانتے ہیں کہ اعلان نبوت اور بعثت کے پہلے ہی دن سے آپ پر طرح طرح کے مصائب و آلام ٹوٹے، مخالفتوں، دشمنیوں، عداوتوں، سازشوں اور مخاصمتوں کے جال بچھائے گئے۔ اعدائے دین نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے، کفار و مشرکین نے آپ کو تکلیف دینے اور اذیت دینے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہ کیا۔ اس کی تفصیلات بھی آپ سیرت النبی کے بیان میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات کے بیان میں جو مسلسل 2 سال تک جاری رکھتے رہے ہیں آپ سن چکے ہیں۔ 7ویں سال اہل مکہ نے اور قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا کوئی بھی مخاصمانہ اور معاندانہ عمل اس نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی راہ کی دعوت اور تبلیغ سے نہیں روک سکا اور ان کے حوصلے پست نہیں ہو سکے، ان کے عزائم مسلسل بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے۔ سو کوئی ایسا
کام کیا جائے جس سے اپنے دین کی دعوت، تبلیغ اور ارشاد کا کام ان کے لیے ناممکن ہو جائے۔ تو ان سب لوگوں نے مل کر معاشرتی سطح پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے خاندان کے ساتھ مقاطعہ کا، بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ تو آپ کے خاندان کے اکثر لوگ جہاں رہتے تھے، ایک اونچی جگہ تھی، اس میں ان کو بند کر کے، محصور کر کے، پورے شہر مکہ کا، عوام کا، خواص کا، قریش کا اور آنے جانے والوں کا رابطہ ان سے کاٹ دیا گیا۔ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا کوئی فرد اب باہر جا سکے اور نہ باہر سے کوئی اندر آ کر انہیں مل سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب، وہ تو جب آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی اس وقت سے ہی انتقال کر چکے تھے، اور والد ماجد کا انتقال حضور کی ولادت ما سعادت سے بھی پہلے ہو چکا تھا، اور والدہ ماجدہ کا انتقال بھی حضور کے بچپن میں ہی ہو گیا۔ اب آپ کی کفالت اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس تھی، اور وہ باوجود ہزارہ مخالفتوں اور مخاصمتوں کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے چلے آ رہے تھے۔ سو وہ بھی اس معاشرتی مقاطعہ کا شکار ہوئے، اور بائیکاٹ میں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ تھی، یعنی یہ دو رشتہ داروں میں یا خاندان کے اندر قریبی خونی رشتہ داروں میں دو سہارے تھے۔ سہارے سے مراد جن سے انسان مصائب اور آلام کی گھڑیوں میں اپنی طبیعت میں سکون پاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ سو 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک پورے 3 برس معاشرتی مقاطعہ جاری رہا، یہ سوشل بائیکاٹ جاری رہا۔ وہ 3 برس یہ نظر بندی کا زمانہ تھا، کنفائنمنٹ کا زمانہ تھا، قید و بند کی صعوبتیں تھیں، حتیٰ کہ کئی بار ایسے مواقع آئے کہ کھانے پینے کو بھی کچھ نہ تھا۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے، اور میں تفصیل سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کیا کچھ کھا کر اور پیس پیس کر گزارا ہوتا رہا۔ 3 سال بسر ہو جانے کے بعد خود بخود کفار و مشرکین اور قریش مکہ اپنے معاہدے کو ناکام ہو کر، نامراد ہو کر توڑنے پر مجبور ہو گئے، اور معاہدہ انہوں نے صحن کعبہ میں ٹانک دیا تھا، لٹکا دیا تھا۔ خیر وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالآخر 3 سال کے بائیکاٹ کے بعد باہر تشریف لائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ شہر والوں نے تو علاقہ پہلے سے ہی توڑ لیا تھا، اب رہ گئے تھے معدود چند افراد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی تھے۔ ان میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو اسی سال یعنی 10ویں سال ان دونوں کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب یہ دو دنیاوی اعتبار سے جو باہر انسانی زندگی کی سطح پر ظاہری سہارے تھے، یہ بھی جاتے رہے۔ تو معاشرے کے لوگوں نے بھی، یعنی اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کی پاداش میں معاشرے کے لوگوں نے بھی علاقہ توڑ لیا، اور یہ جو خون کے قریبی رشتے تھے جو طبیعت کے لیے ظاہراً سہارا بنتے تھے، یہ بھی دنیا سے چل بسے، اور آقا کے قلب انور پر ایک حزن اور ملال کی کیفیت رہنے لگی۔ چنانچہ یہ جب 10واں سال آیا اور 11واں سال شروع ہوا، حضور کے سیرت نگار اس کو عام الحزن سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ حضور علیہ السلام کے لیے غم کا سال تھا۔ کیا تھا؟ غم و اندوہ کا سال تھا۔ آقا کا قلب انور کچھ ملول رہنے لگا، کچھ رنجیدہ رہنے لگا، دل میں جب یہ ملال آ گیا اور بتقاضائے بشریت، آپ ذرا سوچیے، ان حالات کا اندازہ کیجئے، جب ہر طرف مخالفت ہو، ہر طرف دشمنی ہو، خاندان کے لوگ دشمن ہو، محلے دار دشمن ہو،
شہر کے لوگ دشمن ہوں، اور جو انہیں چھوڑ کر اسلام قبول کرے وہ بھی انہی دشمنیوں کی بھینٹ چڑھ جائے، وہ بھی مصائب و آلام کا شکار ہو، لیکن ثابت قدم رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے رہے۔ اور جب کبھی ایسی نوبت آتی، کفار و مشرکین اجتماعی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے، آپ کے خلاف کسی سخت اقدام کے لیے سوچ بچار کرتے، تو حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے، چونکہ انہوں نے ابھی ظاہراً مذہب اپنا آبائی نہیں چھوڑا تھا اور ظاہراً برملا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے ان کا ایک گنا تعلق ادھر بھی تھا مذہبی تعلق کی وجہ سے، اور ایک تعلق حضور کے ساتھ محبت کا ادھر بھی تھا، تو گویا وہ باہم رابطے کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو جب کسی سخت کارروائی اور اقدام کی نوبت آنے لگتی تو وہ حضرت ابو طالب سے رابطہ کرتے، اور یہ درمیان میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن جاتے۔ ایسے مواقع آئے کہ انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں اجتماعی طور پر اجتماعی قوت کا مظاہرہ کرنے کا اظہار کیا۔ حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں۔ ایک دو مواقع ایسے آئے کہ صاحب ظاہر ہے جو استقامت اور استقلال آقائے دو جہاں کو نصیب تھا، وہ کیفیت یہاں تو ممکن نہ تھی، تو ایسے مواقع آئے کہ انہوں نے ایک بار آ کر عرض کر دیا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا را مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میرے کندھے اٹھا نہ سکے، یعنی اب مخالفت کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس پر آقا دو جہاں مسکرا پڑے، تو میں نے لگے چچا میرا تکیہ اور بھروسہ آپ پر بھی نہیں ہے، اگر آپ بھی حوصلہ ہار جائیں گے تو محمد کا حوصلہ پھر بھی قائم رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پھر بھی اپنی راہ پر گامزن ہوں۔ لیکن باوجود اس کے ظاہراً یہ ڈھال تھے، مخالفتوں اور مخاصمتوں میں بچاؤ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اب اندازہ کریں اس ماحول کا اور اس کے اندر پیدا ہونے والی صورتحال کا کیا عالم ہوگا کہ ایسے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مقدسہ میں کتنا رنج و ملا، پھر مالی اعانت وہ تھی ظاہری سیاسی اعتبار سے، اجتماعی مخالفت میں روک تھام کے اعتبار سے چچا کی ذات تھی، اور دین اسلام کی اٹھتی ہوئی اس تحریک کو تقویت دینے کے اعتبار سے مالی اعانت کی راہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، ان کا سامان تجارت، ان کا مال و دولت، ان کا کاروبار، جب سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد زوجیت میں آئی تھی، اور پھر اس کے بعد جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، تو جب سے بحیثیت زوجہ کے ان کو شرف اور دولت اسلام قبول کرنے کا شرف نصیب ہوا تھا، اس دن سے ان کی ساری دولت اسلام کی راہ پر خرچ ہونے لگی تھی، اور جب بھی جس مرحلے پر اسلام کو مال و دولت کی ضرورت پڑی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال و دولت حضور کے قدموں پر نچھاور تھا۔ آج یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا، اب قلب اثر رنجیدہ ہو گیا، ایک ملال، ایک حزن، بتقاضۂ بشریت کچھ دکھی رہنے لگے، اس لیے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا دکھی ہو اور رنجیدہ ہو اور اس حال میں گھر آئے تو مائیں مسکرا کر سینے سے لگا لیتی اور بیٹے کے دکھ دور ہو جاتے۔ بیٹا دکھی ہو، ملول ہو، باپ اپنی شفقت پدری سے اس کا ازالہ کر دیتا۔ شوہر دکھی ہو، ملول ہو، حالات پریشان کر دیں تو وفا شعار بیویاں گھر میں آ کر اپنے حسن سلوک اور حسن محبت سے اس کا ازالہ کر دیتی۔ چچا یا ایسے لوگ جو کفالت کا فریضہ انجام دے رہے ہوں، وہ اپنی محبت و شفقت کی فراوانی کے ساتھ اس کمی کی تلافی کر دیتے۔ لیکن جب ہر طرف حالات مخالفانہ ہی مخالفانہ ہو گئے اور معاندانہ ہی معاندانہ ہو گئے، اور ایسے حالات میں کوئی دکھی دل کا ظاہراً سہارا بننے والا نہ رہا، اور اس رنج و ملال کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی پیار بھرے بول بولنے والا بھی نہ رہا کہ جس سے عارضی طور پر ظاہراً بتقاضائے بشریت انسان جس ڈھارس کو چاہتا ہے وہ ڈھارس بن جائے، تو ایسے حالات میں اللہ پاک نے چاہا، فرمایا جبرائیل اب میرا محبوب رنجیدہ ہے، اس کا قلب، اس کا پیارا پیارا دل ملول ہے، اب اس وقت دنیا کی کوئی آسائش بھی اسے مل جائے اور کوئی ظاہری راحت کا سامان بھی مل جائے تو اس کا رنجیدہ دل، دکھی دل اس وقت سکھ نہیں پا سکتا، راحت جاں اسے نصیب نہیں ہو سکتی، آج اس کی ظاہری پریشانیوں کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی فقط ایک صورت ہے، اور وہ یہ صورت ہے کہ تو جا اس کو لے آ، ہم اسے اپنے پاس بلائیں اور اپنے سارے پردے اٹھا دیں
اور اس کی نگاہیں جو ہیرا کے وقت سے میرے جمال کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، آج اپنے سر کی آنکھوں سے میرے جمال حسن کو دیکھ لیں۔ جب وہ مقام کعبہ قوسین او ادنا پر آ کر بے نقاب میرے جلوہ حسن کا نظارہ کرے گا تو اسے سارے کے سارے غم بھول جائیں کہ رنج و ملال جتنے ہی کیوں نہ ہوں، دکھ اور پریشانیاں جتنی ہی کیوں نہ ہوں، جب محبوب کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آ جائے اور محبوب سے ملاقات میں خلوت نصیب ہو جائے تو پھر محبت کرنے والوں کے نزدیک دکھ اور ملال کا وجود باقی نہیں رہتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دکھو تم اگر اور امڑ کر بھی آ جاؤ، اور اگر ان دکھوں کے نتیجے میں اور رنج و ملال کی آندھیوں کے نتیجے میں اور مخالفتوں اور سازشوں کے نتیجے میں بالآخر قسمت کا ستارہ یوں چمکنا ہے کہ جو رنج بڑھے تو محبوب کا قرب نصیب ہو اور محبوب کا دیدار نصیب ہو، تو پھر تو وہ اور رنجوں کو طلب کرتا ہے کہ دکھو تم اور آؤ تاکہ محبوب کے دیدار کا راستہ اور صاف ہو۔ تو اس سے بہتر اور کوئی موقع نہ تھا کہ اللہ پاک محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے لطف و کرم سے نوازتے اور یہ فرماتے کہ محبوب یہ تو 4 قسموں کے رشتے تھے، یہ دنیا کے ظاہری ماحول تھے، اگر یہاں مخالفت بڑھ گئی تو کیا ہے، ذرا اوپر آ کر دیکھ، اس کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے، یہ سارا کچھ تیرے لیے۔ یہ تو ایک بات، تو یہ سفر معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی دلجوئی کے لیے، خلاصہ کیا نکلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی دلجوئی کے لیے ہوا، اور یہ تو دلجوئی کا ایک سبب تھا جس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے تھا اور دشمنوں کی مخالفتوں سے اور آقا دو جہاں کی ذات پاک سے تھا۔ اب دلجوئی کی ایک بنیاد اور بھی تھی، اور وہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت امت۔ ایک دکھ حضور کو امت کا بھی لگا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آقا دو جہاں کی رنج و الم کی شدت وہ ذاتی مصائب کی وجہ سے تو نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو بشری تقاضوں کے تحت عارضی اور کم ہوگی، لیکن اصل شدت جو حضور کے دکھ کی تھی وہ اس امت کا غم تھا کہ جس کو بچانے کے لیے آقا آئے تھے وہ بچانے کی راہ کی طرف آتے نہ تھے۔ یہ غم آقا دو جہاں کو رنجیدہ کیے جا رہا تھا۔ سو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک رات آقا دو جہاں سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین آئے حکم الہی سے اور آ کر عرض کیا، آقا امت تو آپ کی اتنی گناہگار ہے، یہ سب باتیں محب اور محبوب کے درمیان پیار کی رازداری کی باتیں ہو گئی، امت اتنی گناہگار ہے اور ہلاکتوں کے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے، تو کیا ایسے میں بھی آپ کو چین کی نیند آتی ہے؟ یہ سوال کیا۔ بس آقا دو جہاں اٹھ گئے، بطحائے مکہ میں حضور کو لے جایا گیا اور قیامت تک موجود اور ہونے والی امت کے گناہوں کے سارے احوال آقا کو دکھا دیے گئے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راتوں کی نیند چشمان مقدس سے جاتی رہی، نیند اڑ گئی۔ اب دوسرا دکھ امت کا، نیند جاتی رہی، اب ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگے، آہوزاری کرنے لگے۔ رات ساری بیت جاتی اور حضور اپنی امت کے لیے روتے رہتے، دن بھر امت کو دعوت الی الحق دیتے، اللہ کی طرف ان کو بلاتے اور 7 پتھر کھاتے، دن بھر انہیں ان کی نجات اور فلاح کی راہ کی طرف بلاتے، بلاوا دیتے اور 7 طعنہ زنی ہوتی۔ دن تو اس طرح بیت جاتا اور جب رات ڈھلتی تو اللہ کے حضور حاضر ہو کر ساری رات اس امت کے غم میں رونا شروع کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے معافیاں طلب کرتے اور ہدایت کی دعا کرتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مشقت امت کی محبت میں اور امت کے غم میں، عبادت میں یہ مشقت اتنی بڑھ گئی اور ساری رات کا رونا اور کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف رہنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑھ گیا تو صحیح بخاری میں آتا ہے حتیٰ تورمت قدماہ اوساقا، اتنا بڑھ گیا ساری رات آقا کا کھڑے ہو کے رونا اور عبادت کرنا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کے قدم مبارک
ان پر ورم رہنے لگا، وہ سوج گئے، حتیٰ کہ پنڈلیاں بھی سوج گئیں، قدم مبارک بھی سوج گئے، پنڈلیاں بھی سوج گئیں۔ جب حالت یہ ہو گئی، اس وقت اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل ہم محبوب کی اتنی مشقت برداشت نہیں کرتے۔ حکم آیا، سورہ مزمل کی آیت نازل کی، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب اے امت کے غم کی چادر اوڑھ کر ساری رات کھڑے ہونے والے، اے امت کی محبت کی چادر اوڑھ کر ساری رات کھڑے ہونے والے، اٹھا کر رات کو اٹھا کر قم اللیل، رات کو قیام کیا کر، مگر اتنا نہ کر کہ تیرے پاؤں سوج جائیں، اتنا اٹھ کر مشقت نہ کر کہ تیری پیاری پیاری پنڈلیاں سوج جائیں، الا قلیلا، راتوں کو اٹھ مگر تھوڑا اٹھ، کچھ سو لیا کر کچھ جاگ لیا کر۔ کتنا فرق ہے، اور ساری ساری رات اور ساری ساری عمر جاگے تو تب بھی حق کے بندگی ادا نہیں ہوتا، اور اب چاہتا ہے ٹھیک ہے تم جاگو، بندے کا کام جاگنا ہے، جتنا جاگے گا اتنا درجہ بندگی کا بلند ہوگا۔ اور جہاں محبوبیت کا تعلق ہے، محبت کا تعلق، وہاں کیفیت ہے کہ محبوب خود جاگتا ہے، قدم پر ورم آتے ہیں، رب کہتا ہے محبوب اور ہو تو بے شک جاگا کرے، لیکن تیرا ساری رات کا جاگنا دیکھا نہیں جاتا، تیرا اپنی میری عبادت میں بھی اتنا مشقت میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، تو کچھ جاگا کر کچھ سویا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو کچھ جاگا کر، بہتر ہے آدھی رات جاگ لیا کر، آدھی رات آرام کر لیا۔ اب اس آیت کریمہ کے الفاظ پر توجہ کریں کہ یہ کیسے الفاظ ہیں، یہ سارے الفاظ محب اور محبوب کی باہمی گفتگو ہو رہی ہے، اور کیسی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، یعنی بات بڑے ایک واضح اور صریح حکم کی صورت میں بھی ہو سکتی کہ محبوب اتنا جاگ۔ اس آیت کریمہ میں جو بیان ہوا اس کی حکمت سمجھنے کی ضرورت۔ اللہ پاک خالق قادر مطلق ہے، حاکم مطلق ہے، حکم دے سکتا ہے کہ اس قدر جاگ، بس بات ختم ہو گئی، آدھی رات جاگ یا تہائی رات جاگ یا 2/3 جاگ، کچھ سو، جتنا بھی رب چاہے وہ حکم دے سکتا ہے۔ کیا رب کو اپنے حکم کے لیے فیصلہ کرنے میں کوئی تعمل ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہمیں تو تعمل ہوتا ہے نا کہ ہم ایک بات پر نہیں پہنچتے حتمی طور پر، تو کبھی یہ کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ چلو یہ یا یہ، تو ہم یا کے ساتھ باتیں کر لیتے ہیں نا۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ایک بات میں حتمیت نہیں ہوتی، قطعیت نہیں ہوتی، سو گنجائش نکال لیتے ہیں کہ چلو ایسا کر لو یا چلو ایسا کر لو یا ایسا کر لو۔ تو یہ جو ڈھیلا پن ہوتا ہے ہماری رائے میں، حتمیت میں، اس کی وجہ سے ہم کئی راستے بیان کر لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا حکم تو اس تصور سے پاک ہے۔ وہ تو ایک ہی حتمی حکم دے سکتا ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے کہ تو یہ حکم دے اور یہ نہ دے؟ وہ چاہتا تو سیدھی بات کہہ دیتا کہ یہ تو ساری رات جاگ، اور اگر ساری رات نہیں تو فرماتا بھی آدھی رات جاگ اور آدھی رات سو۔ یہ حکم دیتا کہ 2/3 جاگ لیا کر محبوب، 1/3 سو لیا کر، یا فرماتا کہ 1/3 جاگ اور 2/3 سو۔ یعنی میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ بات اس کے حکم کے لیے قرین مصلحت و حکمت ہے کہ وہ ایک ہی حکم دے اور یا کہہ کر مختلف صورتیں بیان نہ کرے، لیکن نہیں، بات اگر اس کی ہو تو وہ ایک حکم دے لے، لیکن یہاں تو ساری بات محبوب کے آرام کے لیے ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا کر لیکن تھوڑا اٹھا کر۔ اب تھوڑا کہہ کر اتنا اٹھ، یہ محبوب کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اللہ دوستو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اور اس نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کیا کرو جس نگاہ سے رب محبوب کو دیکھتا ہے۔ وہ نگاہ مل تو نہیں سکتی کسی کو، اور اس کی کیفیت بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن کچھ خبر تو ہوتی ہے کہ محبت کی نگاہ کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ سو نگاہ محبت کے تقاضوں سے قرآن کو تقا کرو، قرآن کو سمجھا کرو، پھر مقام و منصب نبوت بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا، پھر توحید بھی سمجھ آئے گی، رسالت بھی سمجھ آئے گی۔
اور توحید و رسالت کے عقیدے میں جو جھگڑے ہو گئے ہیں، جو ہم نے ڈال لیے ہیں، یہ جھگڑے بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو اپنی طرف سے حکم نہیں دیا کہ کتنا جاگ، فرمایا الا قلیلا، محبوب جاگ، تھوڑا جاگا کر، اور خالی تھوڑا کہہ دیا تاکہ محبوب یہ جاگنا بھی تیری مرضی پر رہے، تیری مرضی پر رہے۔ اب آگے صورتیں بھی بیان کی، یہ تو اللہ کا خیال ہے جو محبوب کا رکھتا ہے، لیکن حضور بھی تو چاہتے ہیں کہ میرے محبوب حقیقی تو حکم دے تاکہ جو کروں اس کی تعمیل میں کروں، تو اس کا بھی خیال رکھا، فرمایا نصفہ۔ اب دیکھیے کس طرح رب کی محبت اپنے تقاضے پورے کرتی، فرمایا نصفہ، محبوب رات کو جاگ، تھوڑا جاگ، اور اگر تیری طبیعت چاہے کتنا جاگوں تو بے شک آدھی رات جاگ لیا کر، سبحان اللہ، نصفہ، بے شک آدھی رات جاگ لیا کر، اللہ اکبر۔ اور محبوب اگر کبھی طبیعت خراب ہو، طبیعت پر بوجھ ہو، تھکن زیادہ ہو، تو اب ان کچھ بھی ہو کلیلا، اس سے بھی کم کر لیا کر، اس سے بھی کم کر لیا کر۔ ہم آدھی رات کے لیے بھی مجبور نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ آدھی رات پہلے فرمایا قلیلا، کچھ جاگا کر جتنا تیری طبیعت ہے۔ آدھی رات کہہ دوں تو جس رات میرے محبوب کے جسم کو تھکن ہوگی تب بھی آدھی رات جاگے گا، جس رات بخار ہوگا تب بھی آدھی رات جاگے گا، جب بڑھاپا آئے گا اور جسم اطہر میں وہ جوانی جیسی کیفیت ظاہر نہ رہے گی تب بھی آدھی رات جاگے گا، اور ہماری محبت کو گوارا نہ ہوگا۔ پر میں آدھی رات جاگا کر، اور محبوب جب کبھی تھکن ہو، طبیعت پر بوجھ ہو، یا علالت ہو، یا آدھی رات کا جاگنا بھی مشکل ہو، تو اب ان قس منہ قلیلا، اس سے بھی کم کر لیا کر۔ اور کتنا کم، اس پر بھی پابندی نہیں لگائی، محبوب کم کر لیا کر، قلیلا کم کر لیا کر، کتنا، یہ بھی انحصار تیری طبیعت پر ہے، اس سے کچھ کم کر لیا کر، کتنا، تیری طبیعت جتنا چاہے، تیری طبیعت جتنا چاہے۔ جس طرح تو میری عبادت کی فکر کرتا ہے، میں ہر وقت تیرے آرام کا خیال کرتا ہوں، تیری دھن میری عبادت ہے، اور محبوب میری دھن تیرا آرام، کہ تجھے راحت رہے، کہ بنایا جو سب کچھ تیرے لیے۔ اب انقص منہ قلیلا، تو محبوب اس سے کچھ کم کر لیا کر۔ اب دیکھیے ہے کوئی دنیا میں ایسا بندہ جس کے لیے رب بات کرے اور اتنی ڈھیلے دے دے، اتنے راستے کھلے چھوڑ دے، ہر بات اسی کی طبیعت کے لیے کرے؟ کائنات میں کوئی ایسا طے کرے بندگی ہو سکتا ہے؟ یہ وہی ہے جو مرکز محبت الہی ہے۔ تو میں آدھی رات میں سے بھی کم کر لیا کر، یہی حکم رہ گیا کہ آدھی رات جاگ، یا اس سے بھی کم کر لے تو کبھی میرا محبوب چاہے گا آدھی رات سے بھی زیادہ جاگنا، کبھی محبوب چاہے گا کہ آدھی رات سے بھی زیادہ جاگوں، اور اگر نصف کا حکم رہا تو پھر بھی زیادہ نہ جاگ سکے گا کہ حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اور اگر نصف سے کم کر لے یہ حکم رہا پھر بھی زیادہ نہ جاگ سکے گا کہ حکم کی خلاف ورزی ہوگی، تو فرمایا محبوب دوسری طرح بھی دے دیتے ہیں، اور زد علیہ، اور اگر زیادہ جاگنے کو طبیعت چاہے تو زیادہ جاگ لیا کر، محض تھوڑا جاگنا ہو تو تھوڑا جاگ، آدھی رات جاگنا ہو تو آدھا جاگ، آدھی رات سے بھی کم جاگنا ہو تہائی تو تہائی جاگ، 2/3 جاگنا ہو تو 2/3 جاگ۔ محبوب رات ساری ہے، میں جاگ رہا ہوں، جتنا جاگتے اس سے ہم کلام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، لذت لے لے کے پڑھ، تاکہ پتہ چلے کہ محبوب کا کلام محبوب دہرا رہا ہے۔ اس میں ایک لطیف نکتہ ہے، رتل القرآن ترتیلا، یہ حکم تو پھر حضور کا احسان مند ہو قاری کہ حضور کی وساطت سے یہ ترتیل نصیب ہو گئی، لیکن ترتیل آئی کیوں؟ ترتیل یہ محبوب کو حسن تکلم عطا کیا جا رہا ہے، محبوب کو حسن تکلم ادا کیا جا رہا ہے کہ محبوب قرآن پڑھ اور ٹھہر ٹھہر کر اتنا پیارا پڑھ کہ تو پڑھے تو میرے کلام سے تجھے لذت ملے، اور تو ترتیل سے پڑھے تو تیرے پڑھنے سے مجھے لذت ملے، تیرے پڑھنے سے مجھے مزہ آئے۔ رب مزوں اور لذتوں سے پاک ہے، لیکن جس طرح وہ محبت کرتا ہے اس طرح محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر جم جم کر قرآن پڑھ،
کہ میں بھی سنوں کہ میرا محبوب قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو جس طرح حضور اللہ کے سامنے ہیں، اللہ محبوب کا سامنے ہے۔ تو اب اندازہ فرمائیے کہ جب قدم مبارک متورم ہو گئے تو دیکھا نہ گیا، اور فرمایا محبوب ساری رات نہ جاگ، ایسا کر لے، ایسا کر لے، اور اتنا کرنے سے بھی تیری امت کی بخشش ہو جائے، اتنا کرنے سے بھی امت کی بخشش۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات ساری جاگتے تھے امت کے غم میں، اور اللہ نے ساری رات جاگنے سے بھی روک دیا۔ اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ساری رات جاگے بغیر بھی رب میری امت کے حق میں کرم کر دے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ طبیعت پر پھر یہ رنج رہنے لگا، پھر یہ رنج رہنے لگا کہ اللہ نے میری امت کی معافی کی صورت بھی کی اور ساری رات بھی کھڑا ہونے سے منع کر دیا۔ پھر امت کا خیال غالب رہنے لگا راتوں کو، اور امت کے خیال میں پھر راتوں کی نیند جاتی رہی۔ اس آیت کریمہ کے بعد حضور نے جاگنا کم کر دی، سونا شروع کر دیا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ سوتے، اور سوتے بھی امت ہی کا غم سوچتے رہے۔ پہلے جاگتے تھے غم کے لیے، اب سونے کا حکم آ گیا، لیکن سوتے بھی حضور کو امت کا غم رہتا، امت ہی کی فکر رہتی۔ جب امت کی فکر اتنی دامن گیر ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل، ہم نے تو چاہا تھا کہ محبوب ساری رات کی مشقتوں سے بچے، اب ساری رات کا اٹھنا تو روک دیا، لیکن امت کے غم میں تو پھر بھی جاگتا رہتا ہے، نیند تو پھر بھی نہیں آتی۔ جبرائیل جا اسے امت کی بخشش کا مژدہ جاں فضا سنا دے، محبوب امت سے مطمئن ہوگا، میرا محبوب اپنی امت کے غم سے مطمئن ہوگا، اس کی مغفرت و بخشش کی گارنٹی ملے گی، تو پھر محبوب کی آنکھوں میں نیند آئے گی۔ ارے دیکھے تو صحیح کہ کبھی محبوب کے متورم قدم دیکھتا ہے، ذرا رب اور اس کے محبوب کے تعلق کو سمجھیے۔ بھئی قدموں پہ جو ورم آئے تو انہی ورموں کو حتیٰ تورمت قدمہ ہو، ورم دیکھے تو منع کیا کہ محبوب ساری رات نہ جاگے، تو خدا کی نگاہ کہاں پڑی؟ کہاں پڑی؟ محبوب کے قدموں پہ پڑی۔ اور ساکا ہو، پنڈلی پہ ورم آئے، روکا محبوب ساری رات نہ جاگ، تو رب کی نگاہ کہاں پڑی؟ مقصد یہ ہے یہ بات دہرانے کا کہ کبھی محبوب کے سراپے کو دیکھتا ہے، کبھی محبوب کے سراپے کو دیکھتا ہے، اور قرآن خود گواہی دیتا ہے۔ جب دشمنوں کے تانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر رنج آتا، دکھ اور غم آتا، اور قلب مبارک بجھل ہوتا، تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، میرے محبوب تو غیروں اور دشمنوں کی تانا زنیوں پر پریشان نہ ہوا کر، اپنے رب کی خاطر صبر کر، اور انہیں نہ دیکھ، بس یہ جان کر خوش رہا کر کہ میری آنکھیں تیری طرف لگی رہتی۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، محبوب بے شک ہر گھڑی تو ہماری نگاہوں میں ہوتا ہے، تو ہماری نگاہوں میں ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے جب رب محبوب سے کہے کہ محبوب اور کوئی دشمنی کرے یا دوستی، اور کوئی دشمنی کرے یا دوستی، اس کا خیال نہ کر، دیکھ ان دشمنیوں کے نتیجے میں میرا کرم تجھ پر کتنا ہے کہ وہ دشمنی کرتے ہیں، زمانہ نادانی میں نگاہیں پھیرتا ہے، اور میری نگاہیں تجھ پر ٹکتی چلی جا رہی ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تو ہر وقت ہماری آنکھوں میں ہے، ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہے۔ یعنی گویا زبان حال سے جب یہ خبر مل جائے کہ تو ہر وقت ہماری آنکھوں میں ہے، تو دل یہ کیوں نہ کہے کہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جاؤ۔ بات ہے محبوب جب ہم تیرے ساتھ ہیں، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تو میری نگاہوں میں۔ تو کیا پتا چلا کہ رب ہر وقت حضور کے سراپے کو تکتا ہے، ہر وقت حضور کے سراپے کو تکتا ہے۔ فرمایا جبرائیل، اس وقت سراپا بے آرام تھا، ہم نے روکا، اب محبوب کی نگاہیں بے آرام ہیں۔ اب محبوب سوتا تو ہے، لیکن کیا فائدہ اس سونے کا جس میں نیند نہ آئے، وہ امت کے لیے پھر دکھی رہتا ہے۔ جا اب میری طرف سے محبوب کو اس کی امت کی مغفرت کی بشارت دے دے۔ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا،
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، محبوب اب غم نہ کر، ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا، اور وہ تیری امت کے گناہ جو پہلے گزر چکے وہ بھی بخش دیے، جو بعد میں ہوں گے وہ بھی بخش دیے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو پہلوں کے گناہ ہوئے رب وہ بھی بخشے گا، جو پچھلوں کے ہوں گے رب وہ بھی بخشے گا۔ اس سے گویا شفاعت کا مژدہ جاں فضا مل گیا۔ محبوب تجھے قیامت کے دن کھڑا کر لوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اتنا عطا کروں گا تیری امت کی بخشش و مغفرت، اتنی عطا کروں گا کہ دیتا جاؤں گا اور تجھ سے پوچھوں گا محبوب بتا اب راضی ہے، بتا اب راضی ہے؟ اور قیامت اور شان کرم سلسلہ کرم جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب محبوب تو خود اپنی زبان سے نہ کہہ دے گا باری تعالیٰ اب میں راضی ہوں۔ تو جب بات ہی تیری رضا پہ ختم کر دی، اب سوتا کیوں نہیں، اب سو جا۔ اللہ محبوب جب سارا قصہ تیری رضا پر منحصر ہو گیا اور بات بھی تیری رضا اور تیری مرضی پر چھوڑ دی اور یہ ضمانت دے دی، تو محبوب اب سو جا، ہم تو تیرا سونا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو آرام کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اب آرام کا حکم مل گیا، امت کی مغفرت و بخشش کا مژدہ جہاں فضا مل گیا، شفاعت کا جھنڈا آقائے دو جہاں کو مل گیا، اور حکم آ گیا محبوب اب بات جب تیری شفاعت پر ختم ہو گئی، جس کو گناہ کا چھوٹی موٹی سزا لینا ہے وہ لے لے گا، عذاب و عقاب کی صورتوں میں سے جس نے گزرنا ہے، اپنے اپنے کیے کا جو پھل جس نے پانا ہے وہ پا لے گا، لیکن محبوب فکر نہ کر، ایک شخص بھی ایسا نہ رہے گا کہ ہوگا تیری امت میں اور جنت میں نہ جائے، بالآخر سب کو بھیجنا ہوگا تاکہ عدل کا نظام بھی قائم رہے، عدل کا نظام بھی قائم رہے اور فضل کا نظام بھی بپا، عدل بھی ہو اور فضل بھی ہو۔ سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونے لگے، حضور سونے لگے، قربان جائیں آقا آپ کی عظمتوں پر کہ ادھر اللہ کا محبوب کے لیے سوچنا بھی دیکھو اور محبوب کا رب کے لیے سوچنا بھی دیکھو۔ اب یہ دوسرا مرحلہ تھا، گزر گیا۔ پہلے غم میں جاگتے تھے، ساری رات کھڑے ہوتے تھے، رب نے روک دیا، اب غم میں سوتے بھی جاگتے تھے، اب بھی رب نے روک دیا، فرمایا محبوب تیری شفاعت و رضا پر بات ٹھہری ہے۔ اب کیا ہوا، امت سے خوش ہوئے، مطمئن ہوئے امت کی طرف سے، اب رب کی شکر گزاری میں رونے لگے، اب شکر گزاری میں رونے لگے کہ مولا شکر گزار ہوں تیرا کہ تو نے اتنا کرم کیا میری امت پر۔ اب امت کی بخشش و مغفرت کی خبر سن کر اب شکر گزاری میں رونے لگے، اور شکر گزاری میں ایسا روئے کہ نیند پھر جاتی رہی، نیند پھر جاتی رہی۔ اب رب کا شکر ادا ہو رہا ہے، محبوب تو نے میری امت کو بخش دیا۔ اب محبوب رب کا شکر ادا کر رہا ہے، جب رب کا شکر ادا کر رہا ہے تو آقا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں رب کے شکر میں۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضور اللہ نے آپ کو تو امت کی بخشش کا بھی مژدہ سنا دیا، آپ خود ہی معصوم ہیں، اب پھر ساری رات کھڑے ہونا رونا اس کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، رب نے اتنا کرم کیا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں، شکر بھی ادا نہ کروں؟ اب جو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے شکر گزاری میں نہیں آتی، شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ رب نے کہا جبرائیل بات تو گھوم پھر کے وہیں آ گئی، اللہ یعنی جبرائیل امین بھی سوچتے ہوں گے کہ جس کے لیے جتنے جتن کیے بات پھر وہیں آ گئی، یعنی محبوب پھر جاگ رہا ہے۔ ارے محبوب سوئے کیسے؟ جب لگی ہو تو آنکھ نہیں لگتی، جب لگی ہو یعنی دل لگ جائے تو آنکھ نہیں لگتی، اور آنکھ تبھی لگتی ہے جب دل نہیں لگتا، دل لگے ہوں تو آنکھیں کہاں سے لگیں؟ اس لیے پھر جبرائیل امین کو آواز آ، جبرائیل پھر جاگ، محبوب پھر میری شکر گزاری میں جاگتا ہے، وہ ساری رات پھر قرآن پڑھتا ہے، پھر جاگتا ہے، دوبارہ جا۔ عرض کیا کیا جا کے کہوں؟ فرمایا جبرائیل اب جا کے یہ کہہ دے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ تو پھر ساری رات جاگتا ہے،
میں نے قرآن تجھ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، آرام کیا کر۔ اور خطاب کیا طٰہٰ کے لقب سے، خطاب کیا طٰہٰ کے لقب سے۔ طٰہٰ کا لفظ بحساب ابجد، ابجد کے عدد کے حساب سے طٰہٰ کے 14 عدد ہیں، طٰہٰ کے 14 عدد ہیں بحساب ابجد۔ تو طٰہٰ میں اشارہ کیا، اے میرے 14 طبقوں کے مالک، اے میرے 14 طبقوں کی زینت، یہ سارے تیرے لیے ہیں، تو کچھ آرام کر، اتنا پریشان نہ ہو، اتنا غمزدہ نہ ہو، اتنا رنجیدہ نہ ہو۔ اور چونکہ فرمایا محبوب 14 طبق تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، تو کیوں رنجیدہ ہوتا ہے، اتنے دکھ اتنی مشقتیں کیوں اٹھاتا ہے؟ حضور کے قلب انور کو یہ کہہ کر سکون دیا اور ساتھ فرمایا کہ محبوب اب بات تجھے آرام سے سنانے کی، اب بات نہیں بنے گی، اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ تجھے اب اپنے سفر پہ بلایا جائے اور سارے 14 طبق دکھائے جائیں اور اپنی بارگاہ میں بلا کر تجھے تیری امت کی بخشش کا رنگ بھی دکھایا جائے اور تجھے سلامتی کا تاج پہنا کر بھیجا جائے، تاکہ تیری زندگی ساری راحت و سکون سے بسر۔ ادھر ذاتی دلجوئی مقصود تھی، ادھر امت کی خاطر دلجوئی مقصود تھی۔ سرات کو جب حضور سو گئے تو بلایا جبرائیل امین کے ذریعے اپنے پاس بلا کر، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کعبہ قوسین ادنیٰ کے مقام پر پردے اٹھا دیے گئے، جب خلوت گاہ الوہیت میں محبوب پہنچا تو محبوب مہمان تھا، رب میزبان تھا، اور طریقہ ہے کہ مہمان کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے، سو حضور بھی لے کر گئے۔ عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے مولا جتنی قولی عبادتیں ہیں وہ بھی تیری بارگاہ میں لایا ہوں، جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ بھی لایا ہوں، جتنی مالی بندگیاں ہیں وہ بھی لایا ہوں، یعنی بندگی کی ساری پونجی تیری بارگاہ میں لایا ہوں، قبول کر لے۔ میزبان نے جواب دیا محبوب تیرا آنا بھی قبول اور تیرا یہ سب کچھ لانا بھی قبول، اب مجھ سے بھی تحفہ لے لے۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب تجھے بلایا اس لیے تھا کہ اپنا چہرہ بھی دکھا دوں اور جاتے ہوئے تجھے سلامتی کا تاج پہنا۔ اے میرے محبوب تجھ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ 3 چیزیں حضور لے گئے تھے، 3 چیزیں رب نے عطا کی۔ حضور التحیات، الطیبات اور الصلوات لے کر گئے تھے، رب نے سلام عطا کیا، رحمات عطا کی، برکات عطا کی، حضور نے بھی قبول فرما لی۔ لیکن فرمایا باری تعالیٰ بات اگر یہیں ختم ہو جائے تو بات تو وہیں کی وہیں رہی، مسئلہ تو امت کی دلجوئی کے لیے تھا اور تو نے مجھے سلامتی عطا کر دی، جب تک امت کو سلامتی نہ ملے میں کیسے جاؤں؟ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، رب کریم یہ سلامتی کا تاج فقط مجھے ہی نہ پہنا، ساتھ میری گنہگار امت کو بھی عطا کر۔ فرمایا جا تیری محبوب تیری امت کو بھی سلامتی۔ تو حضور کے تحائف بھی ہو گئے، حضور بھی کلام کر چکے، پھر رب بھی کلام کر چکا، اور حضور کے اس صدق کا عالم یہ کہ امت کو وہاں خلوت گاہ الوہیت امت کے غم کو شریک بھی کر چکے، امت کے لیے بھی سلامتی کی دولت لے چکے۔ جب رب اور اس کے محبوب کا یہ کلام ہو چکا تو ملائک کی کائنات کا ایک اعلیٰ ترین فرشتہ جس کو خبر ہوئی کہ رب نے یہ کہا اور محبوب نے یہ کہا باذن الہی اتنا کچھ، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو پہلا کلام حضور کا ہوا، دوسرا کلام رب کا ہوا، تیسرا کلام پھر حضور کا ہوا۔ جب جانے والے اور بلانے والے کے کلام ہو چکے تو تصدیق کہ واقعی رب کریم دیکھا ہے کہ تو بھی سچ ہے اور تیرا محبوب بھی سچ ہے، تو نے بھی حق ادا کر دیا، تیرے محبوب نے بھی حق ادا کر دیا۔ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا رب کوئی نہیں اور تیرے محبوب کے سوا اتنا کامل بندہ اور رسول کوئی نہیں۔ حضور لوٹے اور چونکہ امت کی دلجوئی کے لیے سفر ہوا تھا تو امت کو حکم ملا کہ تم بھی نماز پڑھو، اور یہ جو شب معراج جو کلام ہوا اس کو نماز کا حصہ بنا کر تم بھی دہرایا کرو، تم بھی دہرایا کرو، اور حکایت جان کر نہ دہرایا کرو، اپنی طرف سے کہا کرو، اپنی طرف سے کہا کرو کہ وہ نبی جو تمہارے لیے سلامتی لے کر آئے ہیں
جب السلام علیکہ ایھا النبی پر پہنچو تو دل میں حضور کو حاضر پاؤ، دل میں حضور کو موجود پاؤ اور حضور کی شخصیت مقدسہ کا تصور کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں وَاحْذُرْ فِي قَلْبِهِ النَّبِيَّ وَشَخْصُهُ الْكَرِيمُ وَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ۔ جب یہاں پہنچو تو تصور کرو کہ میرا آقا میرے دل کے محل میں جلوہ گر ہے، وہ سلامتی والے تاج کا آقا میرے دل کے محل میں جلوہ گر ہے، اور حضور کے رخ زیبا کو اتحیات کے دوران اپنی چشم تصور میں دیکھو، اور دیکھ کر جس طرح غلام آقا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، عرض کرو آقا آپ پر سلام۔ تو حضور وہاں پہنچے تو معراج ہوا۔ تم اس حال میں جب اپنے آقا کو سلام کر دو گے تو تمہارے ایمان کا بھی معراج ہو جائے گا، اور یہ نماز معراج بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں معراج کی حقیقت اور نماز کی حقیقت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔